جو ہوتی ہے نا یہ وقار والوں کے گھر میں پہلا قدم رکھ دیتی ہے، اور اس کا جو مین اور بڑا ٹارگٹ ہے وہ یہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے روشنی کو اس گھر سے باہر نکالنا ہے تاکہ اس کا کیریئر، اس کی زندگی مکمل طور پر برباد ہو۔ اور اوپر سے جو ہماری فہمینہ ہے نا، اس کے اوپر بھی اتنا زیادہ پریشر آ رہا ہے کہ وقار بھی اس کے اوپر پریشر ڈال رہا ہے، ہسبینڈ بھی اس کے اوپر پریشر ڈال رہا ہے، تو فہمینہ کو بھی اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کرے تو کرے کیا۔ ایما جب آتی آ کر دیکھتی ہے بڑا گھر ہے تو یہ اپنی ماں کے پاس آتی ہے، جا کر بات کرتی، اپنی ماں کہتی کہ ماں جی یہ سب کچھ کیا چل رہا ہے، آپ دیکھ لیں کہ وہ تو اس گھر میں آ کر جو ہے وہ روشنی عیاشیاں کری، اس کو کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، اور اس نے جو ہمیں ساری زندگی سائدہ آپی کی خدمت کرنے کے لیے اس گھر میں رکھا یا استعمال کیا۔ تو جس وقت یہ بات ایما کی وہاں سونے کی سمجھانے کی کوشش کرے گی، اس سے بولے گی آپ یہ سب کچھ اپنے دل اور دماغ سے نکال دیں، پلیز یہ سوچ چھوڑ دیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن ایما کی سوچ ہمیشہ غلط ہے اور ہمیشہ ہی غلط رہے گی۔ فمینہ جو ہوتی ہے نا یہ وقار کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، جب سے وقار کو اس بات کا پتہ چلا ہے کہ بھئی وہ لوگ اس گھر کے اندر آئے ہوئے ہیں نا، تو وقار جو ہوتا ہے فمینہ کو صاف الفاظ میں انکار کر دیتے ہیں، کیونکہ وقار ایما کا رویہ دیکھ کر بڑا حیران ہوتا ہے۔ تو یہ اپنی جو وہ بہن کو کہتا ہے کہ بھئی آپ نے جو ان کو اس گھر میں بلایا تو اس گھر سے نکالیں۔ تو آگے سے فمینہ کہتی ہے کہ بھئی ان کی خدمت کے لیے کسی نہ کسی کو تو اس گھر میں رکھنا ہی ہوگا نا، اگر میں نے ان کو بلا لیا تو اس میں کون سی حرج ہے یا کون سی غلط بات ہے۔ تو وقار جو ہوتا ہے اسے صاف الفاظ میں انکار کر دیتا اور کہتا ہے کہ بھئی آپ نے جو وہ ان کو اس گھر میں رکھا ہے نا، تو آپ ہی ہوں گی جو وہ ان کو نکالیں گی اس گھر سے، میں کسی بھی طریقے سے ان کو برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن فمینہ جو کہ صاف الفاظ میں انکار کر دے گی، اسے وقار کو پیار سے سمجھائے گی، اسے بولے گی کہ آپ میری بات کو سمجھیں، ایسا کچھ بھی نہیں، اب جس بات میں آ کر فیصلہ کر رہے ہیں، اگر وہ لوگ اس گھر کے اندر آئے ہیں تو وہ کوئی مقصد لے کر آئے ہیں، جب وہ خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں، جیسے معاملات ٹھیک ہوں گے تو اس کے بعد جو وہ یہاں سے چلے جائیں گے۔ لیکن وقار جانتا ہے کہ بھئی کیا معاملات ہیں اور جو کہانی ہے اسی کس طرف جا رہی ہے اور ایما کی جو سوچ ہے وہ کیا ہے۔ اب فمینہ کے اوپر ایک وقار کا پریشر ہے روشنی والا، اوپر سے اس کا جو ہسبینڈ ہوتا ہے یہ بھی آ کر بات کرتا ہے، اسے صاف الفاظ میں جو وہ انکار کر دیتا ہے، اسے کہتا ہے کہ دیکھیں جب بھی میں اس گھر کے اندر آتا ہوں، ثاقب آ کر بات کرتا ہے، اسے کہتا ہے کہ جب بھی میں اس گھر کے اندر آتا ہوں تو میں جو وہ میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ معاملات جو وہ ٹھیک ہوں، گھر کے اندر خوشی ہو اور میں اپنی فیملی کو ٹائم دے پاؤں۔ لیکن جہاں پر جو آ کر ہر وقت یہی ٹاپک چلتا رہتا ہے، ہر وقت یہی باتیں ہوتی رہتی ہیں، تو میں تو اب تھک چکا ہوں، مجھے اب سمجھ تک نہیں آتی کہ میں کروں تو کروں کیا۔ تو جس وقت یہ باتیں فمینہ سنے گی تو یہ ثاقب کو سمجھانے کی کوشش کرے گی، اسے بولے گی کہ پلیز آپ جو اس بات کو اپنے دماغ سے نکال دیں، ایسا ایسا سب کچھ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ لیکن کوئی بھی بات اس کی ثاقب نہیں سنے گا، یہ صاف الفاظ میں بول دے گا کہ بھئی جب تک وہ اس گھر کے اندر موجود ہے نا تو میں جو وہ ان کو اس گھر کے اندر سکون نہیں آئے گا اور اپنی فیملی کو میں ٹائم نہیں دے پاؤں گا۔ جب ایما جو ہوتی ہے نا جی ہر وقت سوچوں میں گم ہوتی ہے، اور وقار جو ہوتا ہے اس کے ساتھ کھل کر بات کرتے ہیں، اسے کہتے کہ جی کیا تم نے جو وہ ہر وقت ببل یا اپنی سینس لڑا کر رکھی ہوئی ہے، ہر وقت سوچتی رہتی ہو یا کن کے خیالوں میں گم ہوتی ہو۔ تو آگے سے جو ایما ہوتی ہے اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے اور یہ فوراً وقار کو کہتی ہے کہ ٹھیک ہے پھر آپ ایسا کرو کہ پکڑ لو میرا ہاتھ، اور یہ جو ببل بنا ہوا ہے یہ اپنے ہمیشہ کے لیے دل اور دماغ سے جو وہ ختم کر دو۔ تو وقار جو گئی اس کا اشارہ تو نہیں سمجھے گا، پوچھنے کی کوشش کرے گا، لیکن ایسا ایسا جو معاملات ہوں گے نا ایسے ایم اور وقار کے بیچ میں چلنا شروع ہو جائیں گے، اور ایک موقع ایسا آئے گا کہ وقار جو ہوگا یہ روشنی کو جا کر انکار کر دے گا، اسے بولے گا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں تو صرف اور صرف جو وہ احمد کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ کیا روشنی جو ہوگی یہ سب کچھ برداشت